السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمرے سارے اس طرف ہیں، پبلک ساری اس طرف ہے، پتہ نہیں مجھے کہاں دیکھنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پبلک ساری اس طرف بیٹھی ہے اور کیمرے جو ہے سارے اس طرف لگے ہیں۔ ہاں تو یہی کرنا پڑے گا مجھے۔ کرسی نہیں چھوڑے گا کوئی۔ نہیں کرسی نہیں چھوڑتے لوگ آج کے ٹائم پہ، الحمدللہ یہ آ گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ جناب صدر محترم، معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، وقت بہت گزر چکا ہے اور مجھے اپنا وقت بھی معلوم ہے، تو سیدھے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں، اس جلسے میں جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور کے اندر، دور حاضر میں مسلمانوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بے عملی، بے دینی، الحاد، ارتداد بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھتا جا رہا ہے۔
اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بہت کم کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، آپ کو لگے گا یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ کہیں گے بھی کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کی دعوت کو دیکھیں گے، ان کی تبلیغ کو دیکھیں گے، تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ نظر آئے گی کہ یہ نام تو دعوت و تبلیغ کا ہے، لیکن اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ اپنے کسی بڑے کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک چیز تو آپ کو یہ نظر آئے گی، اور دوسری چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ اگر وہ اپنے کسی بڑے کی طرف نہیں بھی بلا رہے ہیں، لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کی باتوں کی گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ کام جو دعوت و تبلیغ کا ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو ہی نہیں رہا ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی، زبان دی، ہم بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ جس کی جتنی عمر ہو جائے اتنی عمر سے وہ باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے۔ کوئی آدمی خاموش تو نہیں رہتا دنیا کے اندر، چپ تو نہیں رہتا، بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ لیکن اس بات کو بڑی غور سے سنیں کہ انسان نے اپنی پوری زندگی میں، کسی بھی انسان نے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، انسان نے اپنی پوری زندگی میں کسی دوسرے انسان سے جتنی بھی باتیں کری ہوں اور جو بھی باتیں کری ہوں، ان تمام باتوں کے اندر اس کی سب سے اچھی بات وہ ہے جو اس نے دعوت و تبلیغ کی بات کری ہو، جو اس نے دعوت و تبلیغ کی بات کری ہو۔ کیسے؟ میں ابھی اس کو ثابت کروں گا۔ ہم بولتے بہت ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری باتوں میں سب سے اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ وہ بات وہ ہوتی ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ سنیے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس انسان سے بڑھ کر، اس انسان سے زیادہ اچھی بات، اس انسان سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس انسان سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی دنیا کے اندر کتنی بھی اچھی باتیں کرو، لیکن سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اس انسان کی باتیں سب سے اچھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہو، جو دین کی طرف بلاتا ہو۔ پھر سے سنیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس انسان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو پہلا کام اللہ کی طرف بلائے، دین کی دعوت دے، دعوت و تبلیغ کرے۔ دوسرا کام اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی عمل کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف بلاتا ہی ہو لیکن خود عمل کرنے والا نہیں ہو۔ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ اور تیسرا کام اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہتا بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ تین کام اس آیت کے اندر بیان کیے گئے۔
تو سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ بولتے سبھی ہیں، لیکن سب سے بہترین بات قرآن کریم کی آیت کے مطابق اس انسان کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں یہاں پر جو طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر ہے، اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر جب آپ سنیں گے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، یعنی ایمان لائے اور اس کے بعد عمل کرتے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس پر چلتے رہے، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے، اور تمہیں جنت عطا کی جائے گی، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں دی جائے گی۔ کن کو دی جا رہی ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے۔ یہ ساری خوشخبریاں کن کو سنائی جا رہی ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو کام کیے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے۔ کتنی خوشخبریاں سنائی، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، انہیں جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہاری مہمانی کی جائے گی اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ ساری خوشخبریاں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان کے لیے۔ یہ رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد والی آیت، فوراً اس کے بعد والی آیت دیکھیں کون سی ہے، یہی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، غور سے سننا، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ دیکھو نیک عمل کا ذکر وہاں بھی تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جمے رہے، یعنی نیک عمل کرتے رہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پر جمے رہے، وہاں پر بھی نیک عمل کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر اللہ پر ایمان لانے کا تو ذکر ہے، لیکن اللہ کی طرف بلانے کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، ان کو اتنی ساری خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ان کو اتنی بشارتیں دی جا رہی ہیں، انہوں جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو آیت کریمہ آتی ہے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، او لوگوں سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ مطلب یہ ہوا، معنی اس کا یہ نکلا کہ اے لوگوں، یہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، لیکن یہ سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ نہیں ہیں، یہ سب سے زیادہ بلند و مقام والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ سب سے بہترین بات ان لوگوں کی ہے، بلکہ کہا کس کے بارے میں گیا؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، جو لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہو، جو لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین بات اس کی ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ یہ لوگ بھی اچھے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، یہ جنت کی بشارتیں ہیں، یہ فرشتے ان کے پاس میں آتے ہیں اور یہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، لیکن یہ سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں۔ ایک پورا رکوع ہے، ایک پورا چیپٹر ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، ان کے لیے کتنی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنائی، لیکن ان کو سب سے بہترین انسان نہیں کہا، ان کو سب سے بہترین جماعت بولو نہیں کہا، لیکن اس کے بعد والے فوراً جب آیت آتی ہے تو سب سے بہترین انسان کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولو کس کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے یا صرف سن رہے ہیں باقی کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہاں، تو سب سے بہترین جماعت کس کو کہا گیا؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اور اتنی خوشخبریاں دی گئی لیکن ان کو بہترین جماعت، سب سے بہترین جماعت نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہی اس آیت کے اندر ایک اہم نقطہ ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا۔ تو کیا فرمایا؟ اچھا، اس کو بہترین جماعت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو بہترین انسان کیوں کہا جا رہا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو قرآن و حدیث کی دعوت دے؟ اس کو بہترین انسان کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے لیکن دعوت و تبلیغ نہ کرے، اس کے مقابلے میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اللہ کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کی طرف بلائے، اس کو کیوں بہترین کام، اس کو بہترین انسان کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو درجہ کیوں زیادہ بلند دیا جا رہا ہے؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلاتا، کوئی انسان غلط کاموں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے لیکن دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ انسان ایسا ہے جو صرف اپنی جنت بنا رہا ہے، اپنے فائدے کی بات دیکھ رہا ہے، اپنے فائدے کی بات سوچ رہا ہے۔ لیکن وہ انسان جو نیک عمل کرے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، یہ انسان وہ ہے جو اپنے لیے بھی بھلائی کا کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھلائی کا کام کر رہا ہے، اپنے لیے بھی جنت تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی جنت تیار کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اس کو بہترین انسان کہا گیا ہے، اس کے مقابلے جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گیا۔ ایک چیز اور دیکھیں، آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، دین کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان جب دین کا کام کرے تو اللہ کی طرف بلائے۔ اب آپ کہیں گے کہ سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ دعوت کا کام تو کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں، دین کے نام پر کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے بڑے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے قبیلے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے شہر کی طرف، اپنے مسکن کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اگر اس طریقے کے لوگ آپ کو مل جائیں تو یہ دعوت و تبلیغ کرنے والے تو ہیں لیکن اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کی طرف بلائے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی طرف بلائے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے۔ حقیقت میں وہ ہے اللہ کی طرف بلانے والا، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنے بڑوں کی طرف نہیں، اپنے قبیلوں کی طرف نہیں۔ دعا الی اللہ کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ حقیقی کام دعوت و تبلیغ کا کون کر رہا ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ دعوت و تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ ایک چیز اس میں اور دیکھیں، یہاں کہا گیا کہ دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے، یعنی پہلی چیز تو یہ کہ قرآن و حدیث کی طرف بلائے، لیکن اس کے اندر دعا الی اللہ کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، غور سے سنیے گا، اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جب انسان دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلائے، تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ انسان لوگوں کو بلائے گا وہ اللہ کی توحید ہوگی۔ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ دعا الی اللہ سے پتا چلا، اللہ کی طرف بلائے۔ تو سب سے پہلے قرآن و حدیث کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کے اندر بھی سب سے پہلے کس چیز کی طرف بلائے؟ توحید کی طرف بلائے، دعا الی اللہ سے پتا چلتا ہے۔
اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کو آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے مل جائیں گے، لیکن ان سے پوچھو ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے کام کرنے کا اصول کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے نام پر اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہو؟ ایسے آپ کو بہت کم ملیں گے، شاید آپ کو نہ کے برابر ملیں گے۔ اور اکثر لوگ آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اس طریقے کے ملیں گے جو آئیے نماز پڑھیے، توحید بعد میں دیکھی جائے گی۔ پہلے نماز کا درجہ ہے یا پہلے توحید کا درجہ ہے؟ بولو۔ اگر انسان کی توحید ہی درست نہیں ہے تو نماز کا کیا ہوگا؟ تو پہلے توحید ہے، توحید کی طرف بلائیے اور بعد میں نماز کی طرف بلائیے۔ پہلے انسان کا عقیدہ صحیح کروائیے۔ یہ دعا اللہ سے پتہ چلتا ہے، اللہ کی طرف بلاؤ یعنی قرآن و حدیث کی طرف بلاؤ، اور اس قرآن و حدیث کے اندر بھی سب سے پہلے توحید کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں کو بتاؤ۔ آج توحید بتانے والے آپ کو نہیں ملیں گے، بہت کم لوگ ملیں گے جو آپ کو توحید کی طرف بلائیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جماعت اہل حدیث کی کسی بھی اسٹیج پر چلے جائیے، کسی بھی منچ پر چلے جائیے، کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیے، وہ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہماری دعوت سب سے پہلے ہوتی ہے تو توحید ہی کی ہوتی ہے۔ تو دعوت و تبلیغ، اس میں بھی قرآن و حدیث کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید، اور توحید کے اندر بھی کون سی توحید؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین قسمیں ہیں توحید کی۔ ان میں سے بھی توحید میں سب سے پہلے کون سی قسم کی طرف بلایا جائے گا؟ تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اور کون سی توحید کی طرف بلایا کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال کی مدت میں مکہ والوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور اللہ کی توحید میں بھی توحید الوہیت کی طرف بلایا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہماری ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کی جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی نام ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کی جائیں۔ توحید الوہیت سب سے اہم ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے مکہ والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پیارے نبی کو تکلیفیں دی، پیارے نبی کو مارا، جس کی وجہ سے آپ نے مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی۔ یہی تو توحید الوہیت ہے۔ مکہ والے کہتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا؟ 40 سال تک ہمارے درمیان میں رہا، اور اس کے بعد آج یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے سارے جھوٹے خدا ہیں، یہ سارے تمہارے جھوٹے معبود ہیں، ان کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، تمہارا ایک ہی معبود ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھو، ساری دعائیں اس سے مانگو، نظر و نیاز اس کے لیے کرو۔ یہ کون یہ 40 سال کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہوا ہے؟ یہی تو توحید تھی جس سے مکہ والوں کو پریشانی تھی۔ تو توحید کی طرف بلائیے، اور توحید میں بھی توحید الوہیت کی طرف بلائیے۔ کیسے؟ یہ کہاں سے پتا چلا؟ یہ پتا چلا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ تم میں سے بہترین انسان، بہترین بات اس انسان کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، اور آپ نے فرمایا اے معاذ، تم یمن کی طرف جا رہے ہو، سنو، سب سے پہلے
یمن کے لوگوں کو جس چیز کی تم طرف دعوت دو گے، جس چیز کی طرف تم بلاؤ گے، وہ ہوگے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یمن کی طرف بھیجا، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلی بات کون سی سکھائی میرے بھائیوں؟ اللہ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ ہم نے توحید کی دعوت کو بند کر دیا، لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے، اور باقی عقیدے کی بات مت کرو، توحید کی بات مت کرو، اس کے علاوہ جیسی چاہو ویسی باتیں کرو، جس چیز کی طرف لوگوں کو چاہو بلاؤ۔ میرے بھائیو نہیں، سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اے معاذ، تم یمن کی طرف جا رہے ہو، لوگوں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا وہ اس بات کی طرف بلانا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی دے۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں، جب اس بات پر چلنے لگے، پھر ان کو بتانا ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ اے معاذ، پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ نماز کا معاملہ کون سے نمبر پہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دوسرے نمبر پہ رکھا۔ ہمارے یہاں بہت سارے دعوت و تبلیغ والے، ان کی یہاں نماز کا معاملہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، اور توحید تو ہوتی ہی نہیں۔ یہاں سب سے پہلے توحید ہے اور اس کے بعد میں نماز کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوهُمْ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لے، نماز بھی پڑھنے لگے، پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ طریقہ تھا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کا، اللہ کی طرف بلانے کا، قرآن و حدیث کی طرف بلانے کا۔ اگر آپ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو عقیدہ صحیح کرانا پڑے گا، سب سے پہلے عقیدے کی طرف بلانا پڑے گا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہوگی، اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہوگا، اس انسان کے عقیدے کو صحیح کرانا ہوگا۔ اس کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے، پھر زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے، پھر اور دوسری چیزوں کا نمبر آتا ہے۔ یہی اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فمن فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس انسان سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو سب سے پہلے توحید، اس کے بعد باقی چیزوں کا نمبر آتا ہے۔ اب آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، پھر باقی دوسری چیزوں کی طرف بلا رہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ ذرا سنیے۔ دعوت و تبلیغ کا، نیکیوں کی طرف بلانے کا، برائیوں سے منع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو امتیں بھیجی تھی، دنیا کے اندر جو امتیں آئی تھی، ان امتوں کا معاملہ کیا تھا کہ ان کی عمر بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ جب ان کی عمر لمبی ہوتی تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ امت سب سے لاسٹ میں آئی، اس کی عمریں کم ہیں، جب عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہیں۔ اب اس کی عمر کم ہوئی تو نیکیاں بھی کم ہو گئی، تو یہ نیکیاں بڑھیں گی کیسے، یہ نیکیاں زیادہ کیسے ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اس میں سے ایک سسٹم یہ بھی بتایا۔ کون سا سسٹم؟ غور سے سنیں، کہ عمر کم رہے اور نیکیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں، وہ سسٹم دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔
اگر کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے بلانے کی وجہ سے وہ انسان نیک کام کرنے لگتا ہے، تو جب وہ انسان نیک کام کرے گا، نیکی کرنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور ایک ثواب کا حصہ اس آدمی کو بھی ملے گا جس کی وجہ سے وہ یہ نیک کام کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلایا، اب اس نے نماز پڑھی، اس کو بھی اپنی نماز پڑھنے کا ثواب ملا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ نمازی بنا تھا تو آپ کو بھی اس کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، آپ کو لگے گا اس کی نماز کا ثواب کم کر دیا گیا ہوگا اور اسی میں سے تھوڑا سا دے دیا گیا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے پاس میں نیکی کی کوئی کمی نہیں ہے، ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، یہاں نماز پڑھنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا جس نے اس کو نمازی بنایا، جس کی وجہ سے یہ نمازی بنا۔ اب اندازہ کرو، آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا، جب وہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور آپ نے چونکہ اس کو پڑھنا سکھایا تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب اندازہ کرو، آپ نے کسی کو کوئی دعا سکھا دی، وہ دعا پڑھ رہا ہے، دعا پڑھنے کا، دعا مانگنے کا جو اس کو ثواب مل رہا ہے، جو ثواب اس کو مل رہا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو نماز کی دعائیں یاد کرا دی ہیں، آپ نے اس کو دعائے قنوت یاد کرا دیا، آپ نے اس کو التحیات یاد کرا دیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں آپ نے اس کو نماز کے اندر یاد کرا دی۔ فرمایا جب یہ نماز پڑھے گا، جب یہ قرآن پڑھے گا، جب یہ دعاؤں کو پڑھے گا، جب یہ نیک عمل کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے اس کو یاد کرایا، آپ نے اس کو پڑھایا، آپ کی وجہ سے وہ نمازی بنا، آپ کی وجہ سے وہ نیکی کرنے والا بنا۔ فرمایا من دعا الى ہدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ اب اندازہ کرو، آپ نے اپنی ایک نماز پڑھی، لیکن آپ کی وجہ سے 4 نمازی بنے تھے، ان 4 کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، یعنی آپ کو 5 نمازوں کا ثواب ایک بار میں مل رہا ہے۔ اگر 50 کو نمازی بنا دیا تو 50 کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، اگر آپ نے 100 کو نمازی بنا دیا تو 100 کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ ذرا اندازہ کرو، اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایسے نیک کام کیے، لوگوں کو نیک کام کرنے کی طرف بلایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، لوگوں کو آپ نے دعائیں یاد کرا دی، تو آپ کی عمر تو کم رہے گی، لیکن جو نیکیاں آپ نے کری بھی نہیں ہوں گی، بلکہ کی تو کسی دوسرے نے کی ہوں گی، لیکن آپ کی وجہ سے کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو دیتا رہے گا، وہ ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، لیکن وہ اگر نیک کام ہوتا رہے گا، وہ ثواب کا کام ہوتا رہے گا، تو وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا، وہ اجر آپ کے کھاتے میں جڑتا رہے گا، وہ نیکیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور نیکیاں بھی زیادہ ہوتی تھیں، یہاں عمریں کم ہیں لیکن نیکیاں پھر آپ کو کیسے ملیں گی؟ وہ اتنی ساری نیکیاں کیسے بنیں گی؟ کسی کو آپ قرآن و حدیث کی بات بتائیں، نیکی کی طرف بلائیں، اچھی باتیں بتائیں، پھر وہ اس پر عمل کر لیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے نیکیوں کی، ثواب کی، اجر۔ اس لیے غور سے سنیے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ساری امت کی نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، کیا؟ اگر ساری امت کی نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ادھر اکیلے پیارے نبی کی نیکیاں ہیں اور ادھر ساری امت کے نیک اعمال ہیں، ساری امت کی نیکیاں ہیں، اگر ان کو دونوں کو آپس میں وزن کر دیا جائے، دونوں کو آپس میں تول دیا جائے، تو پیاری نبی کی نیکیاں زیادہ نکلیں گی، پیارے نبی کی نیکیاں زیادہ نکلیں گی۔ اب آپ سوچو کیسے؟
انہوں نے تو اپنی 63 سال کی زندگی گزاری اور 63 سال کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئے۔ پھر ساری امت کی نیکیاں اکٹھا کرنے کے بعد بھی یہ نیکیاں ساری امت کی کم کیوں پڑ جا رہی ہیں؟ نبی کی نیکیاں کیوں بڑھ جا رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا دین لے کر پیارے نبی آئے تھے، اور قیامت تک جو بھی دین پر چلے گا، نیک عمل کرے گا، اس کی نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا، اور اتنا ہی ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں بھی جڑتا رہے گا۔ اس لیے ساری امت کی نیکیوں کو بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے تو پیارے نبی کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کے لیے جو لوگ بھی آئیں گے، جتنا بھی نیک عمل کریں گے، نیکیاں ادھر بھی اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں، وہاں پر بھی اکٹھا ہو رہی ہیں، اس لیے ساری امت کی نیکیاں مل کر بھی پیارے نبی کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو بھی غور سے سن لیجیے، اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، یہ تو وہ چیز تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان لک لاجرا غیر ممنون، او میرے نبی ہم آپ کو ایسا اجر دیں گے، ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی بیچ میں سے کٹے گا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو نیکیاں تھیں، لیکن پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، لیکن اگر کسی انسان نے کسی گناہ کی طرف بلایا، کسی برائی کی طرف بلایا، اور وہ انسان اس کی بات کو مان کر وہ کام بھی کرنے لگا، پیارے نبی نے فرمایا، مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے کو اتنا گناہ دے گا جتنا یہ گناہ کر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اتنا ہی گناہ دے گا، اس کی نیکی، اس کے اعمال کے اندر، اس کے نام اعمال کے اندر بھی اتنے ہی گناہ لکھے جائیں گے جتنا کہ یہ گناہ کرنے والا ہوگا۔ کیوں اس کے نام اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ گنہگار بنا تھا۔ نیکی کی طرف بلاؤ گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہ کی طرف بلاؤ گے تو آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ کتنے تعجب کی بات ہے اور کتنی مصیبت اور پریشانی کی بات ہے میرے بھائیوں کہ گناہ کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے اور جڑ رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کے موجد آپ تھے، آپ کی وجہ سے وہ گناہ نکلا، آپ کی وجہ سے وہ غلط کام نکلا، آپ کی وجہ سے سماج کے اندر وہ غلط کام پہنچا، اور آپ کو دیکھ کر آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ غلط کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، کر وہ رہے ہیں لیکن آپ کے نام اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، غور کیجئے۔ پھر آگے اس آیت کریمہ کو دیکھیں ذرا، کیا فرمایا؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمایا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسا آدمی جس نے کسی کو گناہ کی طرف بلایا ہوگا، جس نے کسی کو برائی کی طرف بلایا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ انسان گناہوں میں چلا بھی گیا، اس کی وجہ سے وہ گناہ کرنے بھی لگا، فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آئے گا اور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بھی گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد کے لائے گا، اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی بوجھ کو اٹھایا ہوا ہوگا جس کو اس نے گمراہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے، ان کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر لاد کر لائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ہائے بربادی، کتنا برا بوجھ یہ اٹھا کر لایا، یعنی جو گناہ اس نے کیے وہ بھی اپنے ساتھ میں لے کر آیا، اور جو دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے آ رہا ہے، اپنے اوپر لاد کے لا رہا ہے۔ نیکیاں کر رہا ہے تو نیکیاں مل رہی ہیں،
اور اگر گناہ کی باتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کا عذاب اور وبال اور گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی، اس کے اکاؤنٹ کے اندر بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا يَحْمِلُ النَّاسُ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ وہ لوگ قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی ڈھوئیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ڈھوئیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈھوئیں گے، جس کی وجہ سے جن کی جو اس کی وجہ سے گناہ کے اندر پڑے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سماج کے اندر کبھی بھی، دنیا کے اندر، سماج کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر آپ گناہ کرنے والے نہ بنو، گناہوں کی طرف بلانے والے نہ بنو، گناہوں کو ایجاد کرنے والے نہ بنو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بہترین بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اور دیکھو، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلائے اور خود بلائے اور خود کچھ نہ کرے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل بھی کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو، خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ نیک عمل کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو نیک عمل کہتے ہیں۔ دو چیز، وہ دونوں چیزیں غور سے سن لیجئے، یہاں سے لے کر جائیے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزیں جس کے اندر پائی جائیں سمجھ لیجئے وہ نیک عمل ہے، اور ان دو میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، حدیث نے اس کو بیان کیا۔ نمبر 1، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاؤں، هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یعنی عمل بھی کر رہا ہے اور نقصان میں، عمل بھی کر رہا ہے اور خسارے میں بھی ہے، نقصان میں بھی ہے۔ کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو ساری دنیا کے اندر، ساری زندگی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، بہت کوششیں کی ہیں، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، لیکن اس کی یہ ساری کی ساری محنتیں بیکار ہو گئی، یہ ساری کی ساری محنتیں برباد ہو گئی، یہ ساری کی ساری محنتیں اس کی حقارت ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سنعا، اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ تو بہت اچھے عمل کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری محنتیں بیکار ہوتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جس کو وہ نیک کام سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کام قرآن و حدیث اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہی نہیں۔ تو عمل تو کیے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ سب سے بیکار لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس کو نیک کام سمجھتے تھے وہ نیک نہیں تھے، جس کو یہ قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتے تھے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ نے سنی ہوگی، جمعہ کی نماز کے اندر سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر 2 آیتیں ہیں۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے اور اتنا عمل کرنے والے ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔
عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہوں گے لیکن عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ، آپ اندازہ کرو کہ اتنا عمل کیا کہ اپنے آپ کو تھکا لیا، اتنا عمل کیا کہ اپنے آپ کو تھکا ڈالا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے عمل کر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا نا بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے 1000 رکعت کی نیت باندھ لی، 1000 رکعت پڑھنا ہے مجھے۔ کہاں سے لائی 1000 رکعت؟ بہت سارے لوگ ملیں گے آج روزے سے ہیں، کیوں روزہ؟ ہزاری روزہ ہے۔ کہاں سے آیا یہ ہزاری روزہ؟ کہاں سے آئی یہ ہزاری نماز؟ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، صلاۃ غوثیہ پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، اور بہت سارے ملیں گے آپ کو عجیب و غریب طریقے کے درود بنا بنا کر پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، عجیب و غریب طریقے سے اپنی طرف سے گڑ گڑ کر عبادتیں کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ اور تھکا ڈالا انہوں نے، پیسہ بھی لگایا، اپنا مال بھی لگایا، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا کھلا اعلان ہے عاملۃ، عمل کرنے والے ہوں گے، ناصبۃ، اور اپنے آپ کو تھکانے والے ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ آئیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کے اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، اور ایک نہیں کئی حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے تو وہ کام اس کا مردود ہے، رد ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا۔ کام ایجاد کیا، اپنی طرف سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور فرمایا پیارے نبی نے کہ وہ ہمارے دین میں نہیں ہے، اپنی طرف سے نکالا ہے اس نے لیکن دین سمجھ کے کر رہا ہے، فرمایا فہو رد، ساری زندگی بھی کرتا رہے، اپنے آپ کو کھپا ڈالے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر جو بیان فرمایا ہے کہ عمل صالحا، اللہ کی طرف بلائے بھی اور خود بھی عمل کرے، نیک عمل کرے، اور بلائے بھی اور نیک عمل بھی کرے۔ تو نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 2 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط کہ وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے اندر پایا جاتا ہو، قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہو، اور جیسے بتایا گیا ہو ویسا ہی کیا جائے، وہ نیک عمل ہے، اور یہ پہلی شرط ہے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط بتائی گئی، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جب نیک عمل کرے تو پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے، دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ اگر کام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، غور سے سن لینا میرے بھائیوں، اگر کام قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور پیارے نبی کے طریقے کے بتائے ہوئے مطابق بھی کیا جا رہا ہو، لیکن اگر وہ کام آپ خلوص کے ساتھ نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے، اللہ کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ریاکاری، دکھاوا اور دوسروں کے لیے کرتے ہیں، تو بھلے ہی وہ کام قرآن و حدیث کے اندر آیا ہو لیکن پھر بھی وہ مانا نہیں جائے گا، وہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نیک عمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر دونوں شرطیں پائی جائیں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ سنیں حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، کیا بیان فرمایا؟ فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری،
جس نے کوئی ایسا کام کیا، غور سے سننا میرے بھائیو، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کام کو کرنے میں اس نے میرے ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا، یعنی کہ یہ تھوڑا سا کام ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتنا غیر اللہ کے لیے، یہ کام اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتنا غیر اللہ کے لیے، اور یا اس نے کوئی کام ایسا کیا جو قرآن و حدیث کے مطابق تو ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا، کسی دوسرے کے لیے کیا، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کیا، ریاکاری کی وجہ سے کیا۔ فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، اللہ کا اعلان سنو، فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کے اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں چھوڑ دیتا ہوں؟ فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، اور لوگوں میں شرک سے پاک ہوں، میں شرک سے پاک ہوں، میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ تھوڑا کام میرے لیے کیا جائے، تھوڑا کام اس کے لیے کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی کام کرو وہ خالص میرے لیے کرنا۔ اگر تم نے صرف اس وجہ سے کام کیا کہ تھوڑا سا اللہ کے لیے ہو جائے اور تھوڑا غیر اللہ کے لیے ہو جائے، فرمایا جو کام غیر اللہ کے لیے کیا ہے وہ تو میں مانوں گا ہی نہیں، لیکن ساتھ میں جو تم نے تھوڑا سا کام میرے لیے کیا تھا، فرمایا ترکتہ، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ انا اغنی الشرکاء، میں بے نیاز ہو، میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس لئے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا من سمع سمع اللہ، جس آدمی نے کسی کو سنانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو سارے لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرائی یرائی اللہ بہ، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو وہ کام دکھا دے گا، یعنی وہ کام لوگوں کے سامنے تو آ جائے گا لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کام قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور نمبر دو عمل صالح یہ ہے کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، کسی دوسرے کے لیے نہ کیا جائے، تب ہے وہ عمل صالح۔ تو قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، آیت کو پھر سے غور سے سن لیجئے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس پر میں بات کر چکا ہوں، اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ بڑی عجیب بات، یہ بڑی عجیب بات۔ آپ اندازہ کریں، ایک آدمی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، ایک آدمی ہے جو لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہا ہو، ایک آدمی ہے جو نیک عمل کر رہا ہو۔ بہت غور سے سنیے گا، نیک عمل بھی کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ مسلمان تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں کہا گیا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ مسلمان ہوگا تبھی تو یہ سارے کام کرے گا وہ، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گے، اس طریقے کا لباس ہوگا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، کون ہے، پتہ نہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی آئی ڈی بنا رکھی ہوگی فیس بک پر اور دوسری چیزوں پر۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں اس بات کو،
کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے، مسلم لڑکے اور لڑکیاں، مسلم اسٹوڈنٹس، طلبہ اور طالبات، یہ سارے آپ کو ایسے بہت سارے اس میں سے آپ کو ایسے ملیں گے جن کی سوشل میڈیا پر آئی ڈی ہیں، یا اپنی آئی ڈی پر بڑی اچھی اچھی باتیں لکھتے بھی ہیں، لیکن یہ اپنے نام کے آگے مسلمان یا اپنی جہاں پہچان ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، وہاں پر یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے۔ کہیں لوگ اس سے بدک نہ جائیں، لوگ اس سے بھاگ نہ کھڑے ہوں، اس لیے مسلمان شو نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بتائیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو لگا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سوچا کہ ابھی میں کہہ دوں گا میں مسلمان ہوں، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، نہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ کو مسلمان ہونے پر کوئی افسوس، کوئی تکلیف یا اسی طریقے سے کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ کیا مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تیسری چیز بیان کی، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذَاقَ طعم الایمان، غور سے سننا نوجوانوں، فرمایا ذَاقَ طعم الایمان، ایسے آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ذاق طعم الایمان، ایسے آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایسے آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کیسے آدمی نے؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں، میں اسلام کو دین مان کے راضی ہوں، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو۔ یہ تینوں چیزوں کی گواہی آپ کو دینا پڑے گی، اور یہ تین چیزوں کو اگر آپ مانتے ہیں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور آپ اس کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، فرمایا ذاق طعم الایمان، حقیقت میں اس انسان نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ایمان کا مزہ اس انسان نے چکھ لیا ہے۔ اور اگر آپ کسی چیز کو ان تینوں میں سے بتانے سے جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کو رب مان کے راضی نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے اسلام کو دین پہ چلتے تو ہیں لیکن پورے طریقے سے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، دل میں وسوسے آپ کے آ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی دوسرے نے آپ سے کچھ کہہ دیا تو آپ اس کے شک و شبے کے اندر پڑ گئے اور آپ پھر اس کے اندر سوچنے لگے، اس طریقے کی چیزیں آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر اگر چل رہی ہیں تو یقین جانیے آپ نے ایمان تو بہت بڑی بات ہے، ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، آپ نے ایمان کا مزہ چکھا بھی نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی کھلے دل سے گواہی دینا پڑے گی، کھلے دل سے اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر ان تینوں چیزوں کا کوئی کھلے دل سے اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، گواہی دیتا ہے، ایسا آدمی ایمان کا مزہ چکھنے والا، ایمان کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، یعنی آپ کو مسلم ہونے پر کوئی عار نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی ضرورت پڑ جائے تو بتانے پر بھی کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں ایک اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میرے بھائیوں پڑھا۔ تقریباً میرا وقت ہو چکا ہے،
اور اگر اب میں کوئی دوسری آیت پڑھتا ہوں یا دوسری بات نکالتا ہوں تو اس کے لیے وقت بہت درکار ہوگا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔